منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف لینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا، گو کہ اپنی تقریر میں سخت تنقید کی ان کی حکومت پر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی حکومت تھی کہ جو ان لمیٹڈ فورن فنڈنگ فورن بارڈرز کو کر رہی تھی، ہمارے بارڈرز کو نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری پراؤڈسٹ لیگیسی یہ ہوگی کہ میں ایک پیس میکر اور ایک یونیفائر کے طور پر یاد کیا جاؤں۔ ان کی تمام تر تقریر کی تھیم جو ہے وہ ریولوشن آف کامن سینس اور پرومسز آف نیو گولڈن ایج کے ارد گھوم رہی تھی۔ ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے، سنہری دور کا آغاز ہوگا۔ 6 جنوری کے قیدی محب الوطن ہیں، کل جس وقت سورج طلوع ہوگا ہمارے ملک میں دراندازی رک جائے گی۔ مسلسل 4 سال تک اپنے پیش رو کے اقتدار کو ناجائز قرار دینے، 7 درجن سے زائد مقدمات کا مقابلہ کرنے اور پھر ان مقدمات میں لگائے جانے والے سنگین الزامات کا مقابلہ کر کے الیکشن کیمپین میں اپنے تمام حریفوں کو پچھاڑ کر 312 الیکٹرل ووٹ جیت کر وائٹ ہاؤس پہنچنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کریں گے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائے دیجئے گا، اہم ترین موقع ہے، ہی ٹرمڈ دس ایز اے ریولوشن آف کامن سینس، دا گولڈن ایج۔ بار بار انہوں نے یہ بات کرائی کہ اب پرانا امریکہ جو ہے ایک بار پھر واپس آئے گا اور ایک بار پھر ہم دیکھیں گے، ہم ریسٹور کریں گے فری فیئر اور امپارشل جسٹس کو۔ بہت بلند باغ دعوے ہیں، مگر ٹرمپ کا جو ڈیزائر ہے ٹو رین سپریم وہ ایٹ دس ٹائم ایٹ این آل ٹائم ہائی ہے، ان کا کانفیڈنس ایٹ این آل ٹائم ہائی دکھ رہا ہے۔ السلام علیکم جی مہر صاحبہ، اور آپ کے ویورز کو بڑی السلام علیکم، اور آپ کو بڑی مبارک ہو کہ امریکہ کا ایک نیا صدر آیا ہے جس نے پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں سچ بولا ہے کہ امریکن سسٹم کتنا کرپٹ اور اندر سے کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سارا یہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سارا گند ہوا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا زوال آ رہا تھا، اب زوال کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں جنگیں ختم کروں گا، اینڈ آل وارز۔ اور یہ بھی کہا کہ اس سسٹم کی وجہ سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں اور ان کے خلاف قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے صاف الزام بھی لگا دیا کہ یہ سسٹم کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند باتیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو سسٹم میں جو باہر ہم دیکھتے تھے ان کا دباؤ، ان کا پریشر اور ان کے دبنگ دعوے، اندر سے کافی کھوکھلا ہوا ہے سسٹم، جس کی نشاندہی ٹرمپ نے جرت سے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ریڈیکل اینڈ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ریڈیکل اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ مگر سینیٹر صاحب ایجنڈا تگڑا ہے، 100 ایگزیکٹو آرڈرز پاس کرنے پہلے 100 دن میں، بلکہ کچھ نیوز ایجنسیز تو 200 ایگزیکٹو آرڈرز کی بات کر رہی ہیں، فرام میس ڈیپورٹیشن آف مائیگرنٹس، اس کے ساتھ پارڈنز کیپٹل ہل رائٹرز کے لیے، پیونیٹیو ٹریڈ ٹیرفس ہیں امریکہ کے نیبرز کے حوالے سے، این اینڈ ٹو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے۔ بڑے فنڈامنٹل اور بنیادی چینجز ہیں جو جن کا یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور all of this will be announced in the first 100 days۔ تو یہ اس ذہنیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں نے صرف تہلکہ مچانا ہے and I need to see change and I need to see it immediately۔ نہیں، میرے خیال میں اس کا نیت ٹھیک ہے، تبدیلی لانا ہے، کہ امریکن سسٹم کافی زنگ لگ گیا تھا، کھوکھلا ہو گیا تھا، کرپٹ سسٹم ہو گیا تھا، اور وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے کہتے تھے ہم بڑی جمہوریت ہیں۔ اندر جو ٹرمپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے امریکہ کا جو اصلی چہرہ تھا سسٹم میں خامیوں کا، غلطیوں کا، گند کا، وہ ایکسپوز کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے۔ اور چونکہ وہ خود اس کا وکٹم بھی تھا، اس کو اوورکم بھی کیا۔ اس نے کہا نا کہ 250 سالوں میں امریکہ میں کسی سیاستدان کے خلاف اتنے الزامات نہیں لگے، اتنی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئی جتنی ان کے خلاف ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں جنگیں ختم کروں گا، یہ بڑا اچھا عزائم ہے۔ اس نے کہا میں کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کروں گا، بڑی اچھی بات ہے۔ باقی اس نے کہا کہ میں امریکہ کے مفاد کو تحفظ دوں گا، تو یہ ہر ملک کے صدر کا فرض ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرے۔ تو یہ آئی سی اے بریتھ آف فریش ایئر، یہ پازیٹیو بات ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، بیٹر پیسفل کامر ورلڈ، انہوں نے کہا کہ آئی ول برنگ بیک فری اسپیچ، آزادی رائے اظہار کو میں واپس ریسٹور کروں گا، تمام تر جو حکومتی سینسرشپ ہے اس کے اوپر بین لگا دوں گا، کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی، آزادی اظہار رائے کا حق واپس دوں گا۔ مگر سر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ کہا کہ میں ریسٹور کروں گا فری فیئر امپارشل جسٹس، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ مگر جو بائیڈن نے تو بڑے ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی طریقے سے ایک بڑی ایک سلیٹ آف پریمپٹیو پارڈنز جو ہیں وہ ایشو کر دی ہیں اپنے بڑے پرومیننٹ کرٹکس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کے اندر ان کے خاندان کے ممبران بھی شامل ہیں۔
تو یعنی کہ یہ ایکسپیکٹیشن اور امید تو کی جا رہی ہے کہ ریونج جو ہے وہ بہرحال ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. جنرل ملی کے حوالے سے بھی پریمپٹیو آرڈرز انہوں نے دے دیے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. 6 جنوری کی جو کمیٹی تھی جس نے فیصلے لیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور رائٹرز کے خلاف, ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا پریمپٹیولی. جیک سمتھ جس کو آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہٹانا چاہتے ہیں ایز اے پروسیکیوٹر